اصل نام کیا تھا؟ اسحمہ بن، یہاں اسحمہ بن ابجر ہے یا ابہر ہے، بس دونوں آپ لکھ دے، کہیں ایک جیسا کہیں دوسرے کا، اسحمہ آپ یاد رکھے، ٹھیک ہے۔ نجاشی شاہ حبش ایک عادل بادشاہ ہے، حبشہ کو آج کل ایتھوپیا کہا جاتا ہے۔ وہاں کسی پر ظلم نہیں ہوتا، اس لیے آپ نے مسلمانوں کو حکم دیا کہ وہ فتنوں سے اپنی دین کی حفاظت کے لیے ہجرت حبشہ کر جائے۔ اس کے بعد ایک تو شدہ پروگرام کے مطابق رجب 5 نبوی کو انڈر لائن کر دو، صحابہ کے مختلف گروہ نے حبشہ کی جانب ہجرت کی۔ اس گروہ میں 12 مرد اور 4 عورتیں، 12 مرد اور 4 عورتیں، ٹوٹل 12۔ اچھا ٹوٹل 12، ٹوٹل 16 نہیں ہے، یہ 8 مرد ہے اور 4 عورتیں ہیں، راجح قول یہی ہے۔ اس کو آپ یہ کہیں سوال آ بھی نہیں سکتا، 8 اس میں مرد ہے اور 4 جو ہے نا وہ عورتیں ہیں، ٹوٹل 12۔ نہیں یہ لکھتے ہیں، اس کا کوئی آپ وہ نہ کرے کہ ادھر لکھا یہ کوئی حرف آخر تو نہیں ہے نا، کہ یہ آخری حرف ہے، وہ جنہوں نے یہ لکھا ہے تو بس وہی ٹھیک بھی ہوگا، ٹھیک ہے۔ جو راجح قول ہے نا وہ ہے 8 مرد، اور اس کا میں حوالہ بھی دے دوں گا پھر آپ کو، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، حضرت عثمان بن عفان کے امیر، اچھا پہلے ہجرت حبشہ کے امیر کون تھے؟ امیر عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اس کو بھی انڈر لائن کرو، اہم سوال ہے۔ اور ان کے ہمراہ رسول اللہ کی سیاحت رقیہ بھی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں فرمایا کہ حضرت ابراہیم اور لوط علیہ السلام کے بعد یہ پہلا گھرانہ ہے جس نے اللہ کی راہ میں ہجرت کی تھی۔ اچھا یہ بھی ہو گیا کہ حضرت ابراہیم اور حضرت لوط علیہ السلام کے بعد جو پہلا میاں بیوی جنہوں نے اسلام کی خاطر ہجرت کی تھی وہ کون تھی؟ امیر حضرت عثمان اور حضرت رقیہ رضی اللہ عنہ تھی، ٹھیک ہے نا۔ اچھا جی، یہ لوگ رات کی تاریکی میں چپکے سے نکل کر اپنی نئی منزل کی طرف روانہ ہوئے۔ رازداری کا مقصد یہ تھا کہ قریش کو اس کا علم نہ ہو سکے۔ رخ بحر احرم کی بندرگاہ شعیبیہ کی جانب تھا۔ خوش قسمتی سے وہاں 2 تجارتی کشتیاں موجود تھیں جو انہیں اپنی دامن غافیت لے کر سمندر پار حبشہ چلی گئی۔ قریش کو کسی قدر بعد میں ان کی روانگی کا علم ہو سکا تو انہوں نے ان کا پیچھا کیا اور ساحل تک پہنچنے، لیکن صحابہ کرام آگے جا چکے تھے، اس لیے نامراد واپس آئے۔ ادھر مسلمانوں نے حبشہ پہنچ کر بڑے چین کا سانس لیا۔ اسی سال رمضان شریف میں یہ واقعہ پیش آیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار حرم شریف تشریف لے گئے، وہاں قریش کا بڑا مجمع تھا، ان کے سردار بڑے بڑے لوگ جمع تھے۔ آپ نے ایک دم اچانک کھڑے ہو کر سورہ نجم کی تلاوت شروع کر دی۔ ان کفار نے ان سے پہلے عموماً قرآن سنا نہ تھا، کیونکہ ان کا دائمی وتیرہ قرآن کے الفاظ میں یہ تھا کہ لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون، ٹھیک ہے نا۔ لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اچانک اس سورت کی تلاوت شروع کر دی اور ان کے کانوں میں ایک ناقابل بیان رونائی اور دلکشی اور عظمت لی ہوئی کلام الہی کی آواز پڑی تو انہیں کچھ ہوش نہ رہا، سب کے سب گوشے برابر ہو گئے، کسی کے دل میں کوئی اور خیال ہی نہ آیا، یہاں تک کہ جب آپ نے سورت کے آخر میں دل دہلانے والی آیات تلاوت فرما کر اللہ کا یہ حکم سنایا کہ فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَاعْبُدُوا، اب آپ بھی سجدہ کریں، ٹھیک ہے نا، بعد میں سجدہ کریں۔ اچھا جی، اور اس کے ساتھ ہی سجدہ فرمایا تو کسی کی آپ پر قابو نہ رہا اور سب کے سب سجدے میں گر پڑے۔ حقیقت یہ ہے کہ اس موقع پر حق کی رونائی جلال نے متکبرین اور مستہزئین کے ہٹ درمی کا پردہ چاک کر دیا، اس لیے انہیں اپنے آپ پر قابو نہ رہ گیا اور وہ بے اختیار سجدے میں گر پڑے۔ یہ قرآن کی تاثیر ایسی تھی، وہ معجز کلام تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ سجدہ فرما کر کسی آپ پر قابو نہ رہا اور سب کے سب سجدے میں گر پڑے۔ حقیقت یہ کہ اس موقع پر اچھا یہ تو ہو گیا، بعد میں جب انہیں احساس ہوا کہ کلام الہی کے جلال نے ان کی لگام موڑ دی اور ٹھیک وہی کام کر بیٹھے ہیں جو مٹانے اور ختم کرنے کے انہوں نے ایڑی سے چوٹی کی زور لگا کر رکھی تھی، اور اس کے ساتھ ہی اس واقعے میں غیر موجود مشرکین ان پر ہر طرف سے عتاب اور ملامت کی بوچھاڑ شروع کر دی تو ان کے ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے۔ انہوں نے اپنی جان چھڑانے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر افتراء پردازی کی اور یہ جھوٹ گڑھ کر آپ نے ان کے بتوں کو ذکر عزت اور احترام سے کرتے ہوئے یہ کہہ دیا تلک الغرانیق العلا وان شفاعتہن لترجا، حالانکہ یہ اچھا یہ یہاں پر یہ ہے نا یہ والی یہ جو آیت ہے نا یہ ایڈوانس نہیں، یہ دلدہ سماع میں امتحانات میں بھی لکھا ہے، لیکن یہاں پر یہ لوگ ابھی بتا رہے ہیں کہ اس کی شان نزول کیسے کہ یہ من گڑت ہے یا صحیح ہے۔ تلک الغرانیق العلا وان شفاعتہن لترجا، یہ بلند پایا دیویاں ہیں اور ان کی شفاعت کی امید کی جاتی ہے۔ حالانکہ یہ صریح جھوٹ تھا جو محض اس لیے گڑھ لیا گیا تھا تاکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سجدہ کرنے کی جو غلطی ہو گئی ہے اس کے لیے ایک معقول عذر پیش کیا جا سکے۔ اور ظاہر ہے کہ جو لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ہمیشہ جھوٹ گڑھتے اور آپ کے خلاف ہمیشہ دسیسہ کاری اور افتراء پر درازی کرتے تھے، وہ اپنا دامن بچانے کے اس طرح کا جھوٹ کیوں نہ گڑھتے۔ بہرحال مشرکین کے سجدہ کرنے کے اس واقعے کی خبر حبشہ کے مہاجرین کو بھی معلوم ہوئی، لیکن اپنی اصل صورت سے بالکل ہٹ کر، یعنی انہیں یہ معلوم تھا کہ قریش مسلمان ہو گئے، چنانچہ انہوں نے
माह शवाल में मक्का वापस आकर राह ली, लेकिन जब इतने करीब आ गए कि मक्का एक दिन से भी कम फासले पर रह गया तो हकीकत हाल आश्कारा हुई, और इसके बाद कुछ लोग तो सीधे हबशा पलट गए और कुछ लोग चुप चुपा कर कुरैश के किसी आदमी के पनाह में मक्का में वो दाखिल हो गई। यानी जब उनको पता चला, ये एडवांस इस्लामियात में भी ऐसा लिखा है कि जब ये लोग वापस क्यों आए थे हबशा से कुछ लोग, इसलिए ये ख़बर उधर भी पहुंच गई थी कि वहाँ के कुरैश ने ईमान लेके आए हैं, तो वो बहुत खुश हुए, लिहाजा वो मक्का से हबशा वापस चल पड़े। लेकिन जब करीब हो गई तो उनको पता चला कि ये तो झूठ है और इस तरह उन्होंने कोई ईमान वगैरह नहीं लाया, तो कुछ जो थे वो तो वापस चले गए और कुछ जो है ना वो मक्का वापस आ गई और किसी की अमान में चले गए, लेकिन बाद में वो भी तहज़ीब का निशान जो है ना वो हो गए। ठीक है, दूसरी है हबशा। अच्छा, इसके बाद मुहाजिरीन पर खुसूसन और मुसलमानों पर उमूमन कुरैश का जुल्म और तशद्दुद। जी अच्छा, चलो कल पढ़ेंगे, ठीक है।